أصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دروشی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. روحانی اور اصلاحی اجتماع میں ہم اور آپ جہاں مسجد اسلامیہ میں جمع ہیں. اس سے قبل حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی اخلاق صاحب دام برکاتہم العالیہ سالک کے لیے جن کاموں کا چھوڑنا انتہائی ضروری ہے اس پہ بات فرما رہے تھے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ بدنظری یہ کوئی معمولی بات نہیں، در حقیقت میں موت کے وقت کلمے سے محرومی ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اس میں اللہ نے بتلا دیا کہ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اللہ کے نام بڑے حسین ہیں. کہ حسن اور حسین یہ بھی نایاب تھے، لوگوں پہ مخفی تھے. تو اللہ نے بھی، رب نے بھی اپنی ذات کے لیے جس نام کا انتخاب کیا جو اللہ ہے یہ بھی بڑا حسین ہے. اس کے حسن کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کہ اگر ایک ایک حرف ہٹاتے جائیں گے اس کا معنی تبدیل نہیں ہوگا. اور اس کی برکات کیا ہیں؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایک نام عطا کیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. کشتی کنارے پہ لگ گئی. اس امت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل عطا کیا. اگر ہم ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے تو پل صراط پہ میرے اور آپ کی ایمان کی کشتی کنارے لگ جائے گی. تو اس نام سے محبت کریں. ذات کی محبت آئی. سلسلہ نقشبندیہ میں اسی لیے اس میں ذات کا ذکر کیا جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام اسم اعظم ہے جس میں عوام کی بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے. کون سا ہے کون سا ہے؟ تفسیر مظہری نے اس پہ تفصیل سے لکھا ہے. ایک اور لکھا کہ یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسم اعظم یہی اسم ذات ہے، اللہ. لیکن زبان کا فرق ہے.
اسم ذات جو اللہ ہے یہی اسم اعظم ہے، لیکن زبان زبان کا فرق ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک کالج کا طالب علم ہے، شرارت کی۔ اب اگر گیٹ پہ کھڑا گارڈ یا چوکیدار اسے کہے گا کہ کالج سے نکل جا، کبھی نہیں جائے گا، بلکہ اکڑ جائے گا۔ اگر کالج کا پرنسپل اس کو یہی جملہ کہہ دے نکل جا، فوراً چلا جائے گا۔ تو اس میں ذات تو اللہ ہے، لیکن زبان زبان کا فرق ہوتا ہے۔ جو بندہ صبح شام دن و رات کثرت سے اللہ کا ورد کرتا ہے، اس کے اثرات یہ ہیں کہ اللہ اسے اس نام کی ورد کی برکت سے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ پھر اسی زبان سے نکلنے والی دعا کو اللہ تعالیٰ قبولیت عطا کر دیتا۔ یہ تاثیر ہے اس نام کی۔ اس میں اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے، اثر رکھا ہے۔ آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، دشمن آیا، تلوار ہاتھ میں اٹھائی، میں یہاں سے مکمل نہیں، کون بچائے گا آپ میرے سے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہ۔ اس پہ ایسا روب طاری ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گئی۔ تاتاریوں نے جب شہر دربند پہ حملہ کیا تو ایک تاتاری شہزادے نے بڑے فخر سے یہ بات کہی کہ ہمارے رعب اور دبدبے کی وجہ سے لوگ خود بخود شہر خالی کر کے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد شہزادے کے پاس اطلاع آئی کہ ایک بڑے میاں ہیں جو فلاں مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ نہیں گئے۔ شہزادے کو بڑا غصہ آیا، سارے خوف کی وجہ سے شہر خالی کر کے یہ بیٹھا ہے، کہا جاؤ اسے گرفتار کر کے لے آؤ۔ ہتھ کڑی لگا کے اسے پیش کر دیا۔ سید احمد دربندی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ہتھ کڑی لگا کے اس شہزادے کے سامنے پیش کیا، بس آپ کی کوئی کیفیات ایسی بنی، جذب میں آ کے آپ نے اللہ کے ہاتھ کو جھٹکا دیا، ہتھ کڑی ٹوٹ کے نیچے گر گئی۔ اس نام کی طاقت ہے، لیکن فرق وہی ہے، زبان زبان کا فرق ہے۔ ہمارے خانوال، تحصیل خانوال میں تلمبا علاقہ ہے، حضرت نیاز احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی قبر مبارک وہیں ہے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ ایک ایسا موقع ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے ہتھ کڑی ڈال دی گئی، آپ نے جذب میں آ کے اللہ کہا اور وہ ہتھ کڑی ٹوٹ کے سامنے گر گئی۔ حضرت نیاز احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس علاقے میں کسی بڑے سے پوچھیں، کہتے ہیں لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ تو اللہ نے اپنے اس نام میں اثرات رکھے ہیں، اس میں طاقت رکھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا تباہ نہیں کی جائے گی جب تک اللہ کا نام موجود ہے۔ تو کائنات اس وقت تک تباہ ہونے سے محفوظ ہے جب تک اللہ کا نام موجود ہے۔
یہی نام اگر سالک کے دل میں آ جائے گا تو اس کا دل بھی ہر فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. ہر فتنے سے محفوظ. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے سرخاب گزرے. ابو علی سینا کا زمانہ آپ کا زمانہ ایک تھا. ابو علی سینا فلاسفر مزاج کا بندہ تھا. حضرت سے عقیدت رکھتا تھا. کبھی کبھی ان کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا تھا. ایک دن وہ حضرت کے مجلس میں آ کے پیچھے بیٹھ گیا. اتفاقاً حضرت اس وقت مجلس میں اسی اسم ذات اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے. اس کے اثرات اور برکات کو بیان فرما رہے تھے. وہ اپنے فلسفیانہ ذہن سے سوچ رہا تھا. مجلس مکمل ہوئی تو کچھ حضرات حضرت کے قریب آئی. ابو علی سینا بھی آ گیا. کہنے لگا حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. اتنا چھوٹا سا نام اور اس کے اتنے اثرات کیسے ہو سکتا؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دینے کے بجائے کہا اے خر تو چے دانی، گدے تو کیا جانتا ہے؟ اب وہ معروف شخصیت تھی. مجمع کے سامنے اسے حضرت نے گدھا کہہ دیا. اس کے پسینے چھوٹ گئے. ایک رنگ آ رہا ہے جا رہا ہے، کالا پیلا ہو رہا ہے، پسینے چھوٹ گئے. حضرت دیکھ رہے ہیں اس کی کیفیت. جب پوری کیفیت اس کی بدل گئی، حضرت نے کہا ابو علی سینا کیا ہوا؟ حضرت آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا ساروں کے سامنے، میری تو حالت بدل گئی. اللہ اکبر. ابو علی سینا، گدھے کے نام میں تو اتنے اثرات ہیں. تیرا رنگ بدلا، حالت بدلی، پسینے چھوٹے، میرے اللہ کے نام میں اثرات نہیں ہوں گے؟ بس بات اس کے سمجھ میں آ گئی. تو اس نام کے بہت اثرات اور برکات ہیں. معاملہ میرے اور آپ کی زبان کا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شراب و کباب کی مجلس چلتی تھی. ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی. لونڈی دروازے پہ گئی. دیکھا تو ایک درویش کھڑا ہے. کیا بات ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ گھر کسی غلام کا ہے یا کسی آزاد کا ہے؟ اس نے کہا تو آزاد کا گھر ہے، غلام کا تو نہیں. درویش نے کہا تو نے سچ کہا. اگر غلام کا ہوتا تو اسے غلامی کے آداب معلوم ہوتے. یہ واقعی کسی آزاد کا گھر ہے. یہ کہا اور چل دی. واپس آئی تو بشر حافی اسی ماحول میں بیٹھے. بلایا بھائی کون تھا؟ کیا کہا؟ جس طرح ایک درویش تھا اور اس نے یہ پوچھا، میں نے یہ کہا، اور اس نے کہا کہ واقعی غلام کا گھر ہے، آزاد کا گھر ہے. غلام ہوتا تو غلامی کے آداب معلوم ہوتے. اب ایک درویش اور اللہ والے کی زبان سے نکلتا ہوا جملہ دل پہ پیوست ہو گیا. جوتا پہنے بغیر باہر دوڑے. درویش کو تک پہنچ گئے. کہا میں وہ فلاں دروازے پہ آپ آئے تھے. ہاں میں آیا تھا. آپ نے کیا کہا تھا؟ زبان کا فرق ہوتا ہے نا. میں براہ راست آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. کہا میں نے پوچھا غلام کا گھر ہے یا آزاد کا؟ مجھے بتایا گیا آزاد کا. میں نے کہا واقعی آزاد کا ہے. غلام کا ہوتا تو غلامی کے آداب معلوم ہوتے. بس اللہ والے کی زبان سے جو براہ راست جملہ سنا
دل کی دنیا پلٹ گئی. اسی حالت میں پکی توبہ نصیب ہو گئی. راستے میں جاتے ہوئے کہتے ہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا, اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے اٹھا کے اسے صاف کیا, دکان سے عطر خریدی, اس سے خوشبو لگائی, اپنی جیب میں محفوظ کر کے رکھ لیا. اللہ کی طرف سے الہام ہوا, بشر حافی تو نے میرے نام کو معطر کیا ہے, میں اپنی دنیا کو تیرے نام سے معطر کر دوں گا. ہاں, اللہ کو بھی پھر بڑا پیار آتا ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کی ذات اور اللہ کے نام سے پیار کرتا ہے تو اللہ کو بھی پیار آتا ہے. ننگے پاؤں دوڑے تھے. ایک موقع پہ کسی نے کہہ دیا حضرت آپ ننگے پاؤں پھرتے ہیں, جوتا پہن لیا کرو. کیا خوب کہا. کہنے لگے میں نے جس حال میں رب سے صلح کی تھی میں اسی حال میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں. جب میں نے صلح کی تھی, توبہ کی تھی, اس وقت میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. تو اللہ کے نام کے اثرات اور برکات ہیں, اور میں بھی اسے محسوس کر سکتا ہوں اگر میری زبان بدل جائے, زبان پاک ہو جائے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی خوبصورت اور عجیب بات کہی. جب حدود غائب تھا, آپ نے پوچھا مختصر یہ کہ آیا معقول وجہ پیش کر دی کہ اسی طرح ایک ملک کے سوا میں ایک ملکہ ہے اور وہ سارے سورج کی پوجا کرتے ہیں, خبر دی. موسیٰ علیہ السلام نے خط لکھا, سلیمان علیہ السلام نے, ملکہ بلقیس کے نام, یا تسلیم ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ ہوشیار تھی, اس نے اپنی کابینہ کو بلایا, تو اس طرح یہ پیغام آیا ہے, کیا کیا جائے. کابینہ نے کہا آپ جیسے کہو گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ سمجھدار تھی, کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. کہا یہ جو بادشاہ جب کسی علاقے پہ داخل ہو جائیں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے اور عزت والوں کو ذلیل کر کے نکال دیا جاتا ہے. یہاں حضرت تھانوی سے رحمۃ اللہ تعالی نے بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی. فرمائے جب یہ بادشاہ دل میں داخل کسی قریے میں داخل ہو جائیں, اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کا نام دل میں داخل ہو جائے تو یہ انقلاب پیدا کر دیتا ہے, اور وہ چیز جو دل میں معزز بن چکی تھی دنیا, اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے. یہ اس کے اثرات ہیں. جس دل میں اللہ کا نام آ جائے اس دل میں ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے جو دنیا کی محبت یا دنیا اس کے دل میں معزز بن گئی تھی وہ اسے ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ذکر کا اہتمام کریں, اللہ کے نام کی ذکر کی کثرت کریں. اس کے اثرات و برکات میرے اور آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائیں. دنیا میں کوئی کسی کا نام 2-4 دفعہ لے لے اور بات نہ کرے تو غصے ہو جاتا ہے. ایک دفعہ نام لیا, وہ متوجہ ہوا, کوئی بات نہیں, پھر اس نے نام لے کے پکارا, متوجہ ہو, کوئی بات نہیں کی, پھر نام لیا, لڑ پڑے گا. لیکن میرے خالق کا معاملہ کچھ اور ہے.
جتنی مرتبہ اللہ کا بندہ اللہ اللہ کہہ کے اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ کی محبت اور رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کو پیار آتا ہے، میرا بندہ بار بار میرا نام لے رہا ہے، مجھے پکار رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو ہم ذکر کی کثرت کریں اور معمولات کی پابندی رکھیں۔ آج ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس سارا کام پیر صاحب کے ذمے ڈال دیں، میں تو مصروف ہوں چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو پیر صاحب ہی جانے اور یہی سب کچھ کریں گے۔ ایک عام سی صورتحال ہے۔ آج وہ خاموش کالونی میں پروگرام تھا، وہ ایک ساتھی ملا، کہنے لگے جی آپ نے کہا کہ دل دو طریقوں سے صاف ہوتا ہے، یا تو جیسے زمین پلیت ہو جائے دو طریقوں سے پاک ہوتی ہے، سورج کے چمکنے سے، بارش کے برسنے سے۔ دل بھی دو طریقوں سے پاک ہوتا ہے، یا تو مرشد کی توجہات کی تجلیات سے یا ذکر کی کثرت سے۔ توجہات کی تجلیات سورج کے معنی میں، ذکر کی کثرت بارش کے معنی میں۔ کہنے لگا میرے سے ذکر تو نہیں ہوتا، بس آپ توجہات کے ذریعے سے میرے دل صاف کر دیں۔ کہ یہ کام بھی آپ میرے دل میں ڈالو گے؟ تو آج حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم تو کام ذمے لگا کے چلے جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ محنت تو ہم نے خود کرنی ہے۔ کرامت کا مقام اور کرامت یہ کوئی عطائی نہیں ہے، وہبی نہیں ہے، یہ کسبی چیز ہے۔ نبوت عطائی اور وہبی ہے، کرامت کسبی چیز ہے، کسبی۔ میں اور آپ اپنی محنت سے اس مقام کو پا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی عورت نبی تو نہیں بن سکی لیکن ولی بن سکتی ہے۔ اگر وہ محنت کرے وہ ولی ولایت کا مقام پا سکتی ہے۔ یہ کسبی عمل ہے۔ تو محنت ہم نے خود کرنی، راستہ بتلا دیا گیا، طریقہ بتلا دیا گیا، اب محنت میں نے کرنی۔ تو اس لیے ہم اور آپ معمولات کا اہتمام کیا کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام رکھیں۔ اچھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ میں تو ذکر بہت کرتا ہوں لیکن دل میں کوئی ٹھنڈک سی نہیں محسوس ہوتی، یعنی کوئی سکون، راحت۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ نے کمرے میں گرمی کے موسم میں اے سی لگایا ہوا ہے، اے سی آن کر دیا، وہ چل رہا ہے، کولنگ بھی صحیح ہے اس کی، لیکن دروازہ بھی کھلی ہے، اس میں ٹھنڈک پھیرتی نہیں۔ آنکھ کی کھڑکی یہ سیدھا دل کے کمرے میں جا کے کھلتی ہے، کان کی کھڑکی یہ دل کے کمرے میں جا کے کھلتی ہے۔ تو اگر میں پہلے ان کھڑکیوں کو بند کر دوں، غلط سننا، غلط بولنا، غلط دیکھنا، کھڑکیاں بند ہو گئیں، پھر گھنٹوں نہیں، آپ تھوڑی دیر بھی اللہ کا ذکر کریں گے دل میں سکون پائیں گے۔ ہاں، تو اگر ہم اس طریقہ کار کو اپنا لیں گے، پھر میں خود محسوس کروں گا اللہ کے اس نام کے اثرات کیا ہیں اور برکات کیا ہیں، اور اس سے کون سی کیفیات میری زندگی میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہم ذہن بنائیں کہ ہم نے آج کے بعد اپنے معمولات کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ کو پیار آ جائے گا ایک دن۔ میرا بندہ صبح شام دن و رات مجھے پکارتا ہے، میرا نام لیتا ہے، کیونکہ میرا رب بڑا کریم ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کہتا ہے انسان تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ رب بہت کریم،
ایک ماں کا بیٹا اگر آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کے نکل گیا، ماں دنوں رات اس کے لیے پریشان رہتی ہے، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، کچھ پیا ہوگا یا نہیں، کس حالت میں ہوگا، کیا ہوگا۔ 1-2 مہینے بعد وہ اچانک دروازے پہ آیا اور آواز دی۔ اب ماں تو دنوں رات انتظار میں رہتی ہے، اگر ہوا سے بھی دروازے کا کوئی کھٹکا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں شاید میرا بیٹا آ گیا۔ یہی بیٹا مہینے یا 2 مہینے بعد لوٹ کے آ کے دروازے پہ آ کے آواز لگائے، اماں تیرا فلاں بیٹا آ گیا ہوں، آپ بتائیں وہ ماں دروازہ کھولنے میں دیر کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ شیطان نے مجھے ورغلا لیا، رب کی رحمت و در سے میں دور نکل گیا، لیکن ایک دن پھر لوٹ کے اپنے رب کے در پہ آیا اور آ کے میں نے اللہ کو آواز دی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات کیا مغفرت کا دروازہ کھولنے میں دیر کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ تو میرا رب بڑا کریم ہے۔ دیکھیں، اگر ہم دن و رات پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، واعظ و نصیحت میں لگے ہوئے ہیں، یہ سارا ذکر کے زمرے میں آتا ہے، لیکن ذکر بختہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جو تسبیحات ہیں، جو معمولات ہیں، اس کی بھی ضرورت پڑتی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے دن و رات آپ کے دین کے کام میں مصروف کر دیے، لیکن ذکر بختہ جو معمولات ہیں اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے سلسلے میں بتایا جاتا ہے رابطہ قلبی، دل پہ اللہ اللہ تصور کے ساتھ یا چلتے پھرتے دل پہ خیال رکھنا۔ آپ کا ایک مکان ہے، خالی پڑا ہے، اور کبھی آپ جھانک کے دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئے، یقیناً یہ خطرہ لائق ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پہ قبضہ نہ کر لے۔ کوئی مالک کا تو پتہ ہی نہیں ہے، کبھی کوئی آیا ہی نہیں ہے، کبھی کسی نے آ کے دروازہ نہیں کھولا، ویران پڑا ہے۔ تو آج کل جو صورتحال ہے، یہ خطرہ یقیناً لائق ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پہ قبضہ نہ کر لے۔ اگر قبضہ نہیں تو یہ خطرہ تو ہے کہ اس میں حشرات نہ پیدا ہو جائیں۔ اسی طرح میرا اور آپ کا یہ دل اس مکان کے مانند ہے۔ اگر میں نے اس سے میں رابطے میں نہ رہا، اس میں نے اللہ اللہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، تو یہ خطرہ لائق ہو جائے گا کہ شیطان اس پہ قبضہ نہ کر لے۔ اور اگر شیطان نے قبضہ کر لیا تو اس میں ایسے حشرات پیدا کر دے گا، غلط فہمی، بدگمانی، توہمات، وسوسے، جو میرے اور آپ کے ایمان کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ رابطہ قلبی یہ بہت ضروری ہے۔ جب میں دل سے رابطے میں رہوں گا، یہ تصور قائم رکھوں گا میرے دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، شیطان حملوں کی کوشش تو کرے گا لیکن قبضہ نہیں کر سکے گا۔ تو ہم نے اپنے اس دل کو شیطان کے قبضے سے بچانا ہے، اس میں ذات کا ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ تم اللہ کے نام سے پیار کریں۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی نے اپنی زندگی میں توجہ کرنا، اگر کسی نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی محبت سے اللہ کا نام لیا، وہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک مرتبہ بھی اگر کسی نے پیار سے نام لے لیا، میرے رب کا نام ہے، میرے خالق کا نام ہے، میرے مالک کا نام ہے، یہ تو پھر کیفیات پہ ہے نا۔ فرمایا وہ بھی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دنیاوی مصروفیات یہ تو ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تب بھی چلتی رہے گی، لیکن اب اپنی مصروفیات و ضروریات میں اپنے معمولات کو مستقل جگہ دیں،
نیک صحبت میں جڑتے رہیں اور اپنے معمولات کی پابندی کریں. جیسے آپ کو بتلا دیا گیا ماہانہ میں ذکر ہوتی ہے یا ہفتے وار ہوتی ہے, 2 ہفتے میں ذکر ہوتی ہے, تو جڑے اس میں. الحمدللہ ہمارے شیخ طریقہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, کون سا علاقہ ہے؟ شو مارکیٹ میں, دولت القرآن میں یا مسجد رحمانیہ میں, دونوں جگہ پہ مجلس ذکر ہو رہی ہے. حضرت مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ اپنے یہاں خانقاہ میں باقاعدہ مجلس ذکر کا اہتمام ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ پہلے تو حضرت حاجی صاحب عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ مکمل شفا اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا محمد علی صاحب کو, جو ان کی خدمت میں, خانقاہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. وہ باقاعدہ مجلس ذکر کا اہتمام ہے یہاں. تو آپ کہیں بھی جڑ سکتے ہیں جس سے ہمیں نیک صحبت میسر آئے گی. یاد رکھیں اس پرفتن دور میں نیک صحبت ہی ایک نسخہ کیمیا ہے, ورنہ بہت مشکل ہے بچنا, بہت مشکل. نیک صحبت میں جڑوں گا تو پھر ذکر کو بھی دل چاہے گا, مزاج بنے گا, دل کرے گا, پھر میں ذکر کا اہتمام بھی کرنے والا بن جاؤں گا. کیونکہ تھوڑی سی مشقت تو کرنی پڑے گی نا. ایک عام سی مثال ہے لیکن اس حوالے سے بڑی مفید ہے. ایک شخص آیا, آملے کا درخت لگا ہوا تھا, آملے کا مربع بھی بنتا ہے, حکیم اسے پکی پکی بھی بناتے ہیں. 2 دانے گرے تازہ تازہ, مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ مثال ہے. حکیم وہاں پہنچ گیا تو اس نے ان دونوں سے کہا, یار آپ دونوں اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو, قیمتی بنا دوں گا. تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑے گی, گرم پانی میں ڈالوں گا, ابال کے نرم کروں گا تاکہ تمہاری سختی ختم ہو جائے, تکبر غرور نکل جائے, اور پھر شیرے میں ڈال کے تمہیں میٹھا بنا دوں گا. مربع بن جائے گا اور قوت قلب کے لیے ایک بہترین نسخہ تیار ہو جائے گا, دل کو طاقت دینے کا ذریعہ بن جاؤ. جب انہوں نے دیکھا کہ گرم پانی میں ابلنا پڑے گا اور یہ تو بڑی مشکل کام ہے, مشکلات ہیں, ایک نے کہہ دیا بالفرض کہ ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں, دوسرے نے انکار کر دیا میں یہی ٹھیک ہوں. اس نے اسے پانی میں ابال کے اسے نرم کیا, مختصر کہ اسے مربع بنایا. ایک وقت تھا کہ مربع جو ہے بادشاہوں کی خوراک ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں, اور تحفے کے طور پہ بادشاہوں کے لیے پیش کیا جاتا تھا, اور وہ دل کی قوت کے کام آتا تھا, عام آدمی کے پاس مہیا نہیں تھا. تو جب اس نے کچھ مشکلات برداشت کی اور اپنے آپ کو حوالے اور سپرد کر دیا, اللہ نے اسے اتنا قیمتی بنا دیا کہ وہ دل کی قوت کی غذا بن گئی, وقت کے بادشاہ کی غذا بن گئی. اور وہ دوسرا دانہ جس نے انکار کر دیا تھا, میرے سے یہ مشقت نہیں برداشت ہوتی, میں اپنے آپ کو حوالے نہیں کرتا, وہاں پڑا رہا. ایک شخص آیا, وہاں اور بھی اس طرح گرے ہوئے تھے دانے, وہ چند دن میں خشک ہو گئے. اس نے جھاڑو لگائی, سارے آملے کے ان دانوں کو جمع کیا, ایک گٹو میں بھرا, خشک ہو چکے تھے, گٹو میں بھر کے کسی حکیم کے پاس گیا بیچنے کے لیے. اس نے تھوڑی سی قیمت میں پورا گٹو خرید لیا. اب پورا گٹو خریدا, پھر انہیں پیس کے رگڑ کے پیس کے اس سے ایک صفوف بنا لیا. اب مشکل تو وہاں بھی اسے برداشت کرنی پڑی, رگڑے کھانے پڑے. وہ دانہ جو پہلے انکار کر چکا تھا اب وہ کم قیمت بھی بن گیا, اور رگڑے پھر بھی کھانی پڑی, اور اس سے ایک صفوف اور پھکی تیار کی کہ یہ ہاضمے کی پھکی. تو فرق کیا ہوا, جس نے اپنے آپ کو سپر کر دیا تھا وہ دل کی قوت کی غذا بنی, اور جو اسی ماحول میں پڑا خشک ہو گیا اس سے گوئے کے پھکی بنائی گئی, وہ گندگی کو دھکیلنے کی خوراک بن گئی, حیثیت ہی ختم ہو گئی. ہاں
تو ہمیں اپنے آپ کو حوالے کیے بغیر بننا مشکل ہے. تو اس لیے ہم اپنے معمولات کا اہتمام، رابطہ، مجلس ذکر میں حاضری، صحبت، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی مشقت کرنی پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا، چل کے جانا پڑے گا، رابطہ رکھنا پڑے گا. لیکن تھوڑی سی مشقت برداشت کرنے کے بعد بڑا قیمتی بن جاؤں گا، قیمتی بن جاؤں گا. مربع میٹھا ہوتا ہے نا، نرم بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، نرم بھی ہو جاؤں گا، میٹھا بھی ہو جاؤں گا، قیمت بھی بڑھ جائے گی. ورنہ تو بالکل بے قیمت گندگی دھکیلنے کی ایک خوراک بن جاؤں گی بس. کہ صحبت کو غنیمت جانیں. صحابہ کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ وہ نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے. نہ حاجی کہا گیا، نہ نمازی کہا گیا، صحابی کہا گیا. محبوب پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے. اصل چیز صحبت ہے. اسی صحبت کے نتیجے میں یہ سارے اعمال نصیب ہوتے ہیں. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ صحبت یہ بہت بڑا عمل ہے. صحابہ کو اسی نسبت سے صحابی کہا گیا. تو ہم خود بھی جڑیں اور اپنے اولادوں کو جوڑیں. آج تک غفلت کا شکار رہے، توبہ کر لیں. اللہ اتنے کریم ہے کہ توبہ کے لیے اللہ نے کوئی اس کا وہ مقرر نہیں، ٹارگٹ نہیں مقرر کیا کہ اتنی دفعہ کر سکتے ہو. ہاں، کوٹا نہیں مقرر کیا کہ 10 دفعہ توبہ کر سکتے ہو، 11ویں دفعہ توبہ قبول ہی نہیں ہوگی. دن میں 70 دفعہ گناہ کیا، 70 دفعہ توبہ کر سکتا ہوں. تو اب تک غفلت کا شکار رہا ہے، سچی توبہ کر لیں. اگر میں نے سچی توبہ کر لی، اللہ سے دوستی لگا لی، پھر رب مجھے گرنے نہیں دے گا. ہاں، بس اللہ کے در پہ ندامت کا آنسو بہانے والا بن جاؤں. یہ بندے کا رونا جو ہے نا، یہ رب کے ہاں اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑ دیتا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تجارت بھی کرتے تھے، تو مارکیٹ میں لوگوں کے ساتھ معاملات، لین دین کا مسئلہ بھی تھا، کسی سے قرض بھی لینا پڑ جاتا ہے. اچانک طبیعت بگڑی، بات پھیل گئی کہ فلاں بزرگ ان کا تو بس انتقال ہونے والا ہے. اب جن سے انہوں نے قرض لیے ہوئے تھے وہ پریشان ہو گئے اپنی اپنی جگہ پہ. حضرت کا انتقال ہو گیا تو ہم کس کو کہیں گے، کس سے لیں گے، کون دے گا ہمیں؟ اب وہ ایک ایک کر کے آنے لگا کسی بہانے سے. ایک آیا، خیر خیریت لی، اپنی بات رکھ دی. حضرت نے کہا بیٹھ جاؤ، انتظام ہوگا دے دوں گا. بیٹھ گیا. دوسرا آیا قرض لینے والا، اسے بھی بٹھا دیا. تیسرا اسے بھی بٹھا دیا. اب 2-4 جو بھی آئے ہوئے بٹھا دیا. ابھی بیچارے بیٹھے، ادھر حضرت کی حالت دیکھ رہے ہیں، ادھر پریشان ہو رہے ہیں. بھائی ہمیں بٹھا دیا ہے، نہ کوئی بات ہے نہ کچھ ہے، اللہ دے گا تو دے دوں گا. تو معاملہ کیسے بنے گا؟ حضرت بھی اس حوالے سے اپنے دل و دماغ میں سوچ رہے تھے. اتنے میں کہتے ہیں گلی میں ایک بچے کی آواز ہے جو کوئی چیز بیچ رہا تھا. بعض بچے گلی میں کچھ چیز بیچتے ہیں. حضرت نے ایک کو کہا جاؤ اس بچے کو بلا کے لے آؤ. وہ باہر نکلا، گلی میں بچہ جا رہا تھا بیچ رہا، بلا رہا کہ حضرت آپ کو بلا رہے ہیں. آ گیا. بیٹا کیا چیز بیچ رہا ہو؟ فلاں چیز ہے. اچھا یہ ساری دے دو. وہ خوش ہو گیا. تو میرا سارے جو بھی تھا وہ سب کچھ یہیں بک جائے گا، پیسے لوں گا، جلدی گھر چلا جاؤں گا. پہلے دیر سے گھر جاتا تھا، آج جلدی جاؤں گا. کہا یہ سارے دے دو، یہ جو ساتھی بیٹھے نا ان پہ تقسیم کر دو، کھلا دو. خوشی خوشی بچے نے ساروں کو کھلایا. اب بیچارہ کھڑا ہے، پیسے. حضرت نے کہا کہ اللہ دے گا، دے دوں گا.
اب وہ تو بڑے تھے، یہ بچہ ناداں تھا. کچھ دیر بعد پریشان ہو گیا، رونے لگا. ایک نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب میں یہ سودا بیچ کے کچھ پیسے کما لیتا ہوں تو وہ جا کے میں اپنی امی کو دیتا ہوں، پھر اس سے وہ مار آٹا منگوا کے میرے لیے روٹی بناتی ہے. آج میں جاؤں گا تو کچھ بھی نہیں لے کے جاؤں گا، ہمارے گھر میں تو روٹی بھی نہیں پکے گی، اور ماں کو میں کیا کہوں گا کہ میں نے وہ سامان کہاں دے آیا ہوں؟ پیسے نہ ملے تو میں کیا کروں گا؟ اب وہ بچہ تھا ناداں تھا، پریشان ہوا تو رونے لگ گیا. اب وہ اللہ والے وہ سمجھتے تھے اس راز کو، اللہ سے تعلق جو تھا وہ اس راز کو جانتے تھے. جب وہ بچہ روئے تو چند دنوں میں بعد ایک شخص داخل ہوا، اس نے بیگ حضرت کو دیا اور چلا گیا. حضرت نے ایک کو اشارہ کہا کہ کھولو. کھولا تو اس میں تو نوٹ کے بنڈل، رقم ہے. حضرت نے خاموش سے کہا بھائی آپ کا اتنا قرضہ لے لو، آپ کا اتنا لے لو. ساروں کو بچے کو بھی دے دیا، وہ ساری وہیں پورا ہو گیا وہ قرضے سے. اب وہ لے کے پھر بیٹھ کے حضرت نے کہا بھائی اب جاؤ. ان کا حضرت ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہمیں بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت نے کہا بات یہ ہے تم یکے بعد دیگرے آتے رہے، قرضے کا مطالبہ کرتے رہے، میں یہ کہتے رہا کہ اللہ دے گا تو دے دوں گا، بیٹھ جاؤ. تم بیٹھتے گئے، کوئی تمہارے میں رونے والا نہیں تھا. تو بچے کی آواز سنی تو مجھے بلا لیا، مجھے پتا تھا بچہ ناداں ہے، یہ پریشان ہو کے رو پڑے گا. اور بندے کے رونے پہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. جب بچہ رویا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، رب نے غیب سے مدد کر دی، تمہارا کام بھی بن گیا. اللہ کو بندے کا رونا یہ بڑا پسند آتا. بات یاد ہے کہ حضرت شبلی کے بارے میں آتا ہے نا، گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جا رہے تھے، چوک میں پہنچے، وہ فنا فی اللہ کی کیفیت میں ہوتے تھے. بعض دفعہ بچے آپ کو پاگل سمجھ کے کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی سلام کرتا، آپ کو پتہ نہیں لگتا، آپ اللہ کی یاد میں ایسے مگن ہوتے تھے. چوک میں پہنچے تو الہام ہوا، شبلی کیا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف آ رہا ہے؟ کہتے ہیں شبلی نے وہیں قدم روک لی. قدم روکے اور فوراً پلٹنے لگے کہ جاؤں دوبارہ وضو کر کے آؤں. الہام ہوا شبلی جوش دکھاتا ہے. اب رک گئے، سختہ تاری خاموش کھڑے. الہام ہوا شبلی صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے. بس اب وہ صبر کا بندھن ٹوٹا. حضرت شبلی زاروں قطار رونے لگے. جب روئے تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا شبلی مجھے یہی مطلوب تھا، جب میرا بندہ میرے سامنے روتا ہے تو مجھے بڑا پیار آتا ہے. اللہ اپنے بندے سے پھر پیار بھی کرتا ہے. آخری بات حضرت شبلی کے حوالے سے مجھے یاد آ گئی، آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ وقت کے گورنر تھے. ایک دن حکمران نے کابینہ کا اجلاس بلوایا اور ساروں کے لیے شیروانی سلوائی رکھی تھی کہ یہ پہن کے اجلاس میں آنا ہے. سب نے وہ شیروانی پہنی، اجلاس میں شامل ہو گئے. اللہ کی شان، جیسے اجلاس شروع ہوا شبلی کو چھینک آ گئی 1 2 3 مرتبہ، تو ناک سے کچھ پانی نکلا. اب آج کی طرح نہ کوئی ٹیشو پیپر ہے، نہ کوئی رومال ہے، کچھ بھی نہیں. مجبور ہو کے انہوں نے اس شیروانی کا نیچے والے کونے کو الٹا کر کے اس کے ناک کا پانی صاف کیا. بادشاہ نے دیکھ لیا، اسے غصہ آیا کہ میں نے لباس پہنایا ایک عزت و وقار والا، اس کے ساتھ یہ حشر، اس سے ناک صاف کیا جا رہا ہے. میرا گورنر ہے، میرے پہنائی ہوئی پوشاک اور لباس سے ناک صاف کر رہا ہے. بادشاہ کو غصہ آ گیا، غصے میں شبلی کو طلب کر لیا. جو وزیر تھا، مشیر تھا، وہ سمجھ گیا. اس نے مشورہ دے دیا بادشاہ کو نشست برخاست کر دو. نشست برخاست ہو گئی، کینسل ہو گئی. شبلی کی طلبی ہو گئی. بادشاہ نے کہا گورنر شبلی سے لباس اتار دیں، منصب چھوڑ کے نکل جائے یہاں سے. یہ سننا تھا کہ حضرت شبلی کا سر جھکا، آنکھیں بند،
اپنے اندر جھانکنے لگا، ضمیر نے آواز دی، شبلی، ایک دنیا کے عارضی حکمران نے تجھے ایک لباس پہنایا، تو اس کی قدر نہ کر سکا، تو تجھے دربار سے دھتکارا جا رہا ہے۔ وہ مالک الملک جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے تجھے انسانیت کا لبادہ پہنایا ہے، اگر تو نے اس لباس کی قدر نہ کی، کل قیامت کے دن وہ تیرے سے پوچھ لے گا تو کیا جواب دے گا؟ بھئی یہ بات دل میں آنی تھی کہ فوراً پوشاک اتاری، شیروانی اتاری، منصب چھوڑا، وہاں سے نکل گئے۔ اب جا رہے ہیں، راستے میں پریشان ہو گئے، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی زمانے، اسی دور میں خانقاہ پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے۔ شبلی نے فیصلہ کیا کہ حضرت کی خدمت میں جاتا ہوں، اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہوں۔ پہنچ گئے، اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ اب حضرت بھی یہ اللہ والے حکیم ہوتے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ گورنری پہ فائز رہا ہے، گورنر کا مزاج تو منوانا ہوتا ہے، ماننا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ان کے ذمے خانقاہ کا ایک کام لگا دیا کہ ابھی تو نے مجلس میں نہیں بیٹھنا، مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو نے آنے جانے والے کی جوتوں کو سیدھا کر کے رکھنا ہے۔ لیکن وہ بھی سچا طالب تھا جو گورنری چھوڑ کے آیا اور یہاں لوگوں کی جوتے سیدھے کرنا ہے۔ 2-4 دن نہیں، ایک عرصہ گزرا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اب حضرت نے اس سے کہا کہ اب تو مجلس میں بیٹھ سکتا ہے۔ حضرت سمجھ گئے کہ دل کی زمین ہموار ہو گئی۔ اللہ کی شان پہلی مجلس تھی جس میں حضرت شبلی بیٹھے اور حضرت جنید بغدادی اللہ کی محبت پہ گفتگو فرما رہے تھے، محبت الہی سے۔ جب گفتگو سنی حضرت کی زبان سے، شبلی پہ ایک جذب طاری ہو گیا، جذب طاری ہوا۔ اب آپ کو مجلس میں بیٹھنے کی بھی اجازت مل گئی، صبح شام اللہ اللہ کرنے اور اپنے معمولات کی پابندی اور پورے کرنے کی بھی اجازت مل گئی، دن و رات اللہ اللہ کرنے لگے۔ تو جب حضرت کی خدمت میں بیٹھے تو زمین ہموار ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ کو ایسا پیار آیا کہ رب نے اپنے اس بندے کے ساتھ راز و نیاز شروع کر دی، راز و نیاز شروع کر دی۔ الہام ہوا، شبلی تیرے عیبوں کو کھول کھول کے بیان کر دوں، کوئی تجھے منہ لگانے والا نہ رہے۔ حضرت شبلی پہ جذب طاری ہو گیا۔ اس جذب کی حالت میں کہنے لگے، اللہ اگر میں تیری رحمت کو کھول کھول کے بیان کر دوں تو کوئی تجھے سجدہ کرنے والا نہ رہے۔ الہام ہوتا ہے میرے بندے، نہ تو میری بات کسی کو کہنا، نہ میں تیری بات کسی کو کہوں گا۔ جو صبح شام اللہ کا نام پیار سے لیتا ہے، پھر اللہ اس کے ساتھ راز و نیاز بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس وقت یہ ذہن بنائیں کہ آج کے بعد میں نے اللہ کا نام پیار سے لینا ہے، بار بار لینا ہے، اپنے دل پہ محنت کرنی ہے، اپنے لطائف کے سبق کو چلانا ہے۔ یقیناً دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔